آیاتی کر دیتے ہیں. لیکن احادیث میں ہم آتے ہیں تو کچھ ہمیں احادیث میں تو عجیب و غریب قسم کی احادیث بھی ملتی ہیں. مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جگہ پہ پتہ نہیں کس بیماری کے لیے کہا گیا کہ وہ اونٹ کا جو ہے وہ پیشاب اس میں پینا چاہیے. تو یہ تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں. ہم کیسے ڈیفینڈ کریں جب کہ ہم ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کاپس ڈرنکر ہو. ہماری تو اپنے آپ اس طرح کی حدیث آ رہی ہیں. تو اس میں اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ویلیڈیٹی ایک تو کوشچنیبل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اسلام میں اب ہر چیز کو میں ایز اٹ از ایمان لیں کہ ہر چیز پہ ایمان لانا ہم نے. آپ کی جو کوشچن کی جو ٹیکنیکلٹی ہے نا میں اس کو پہلے ایڈریس کر لوں کہ کیا وہ سائنس جو ہے وہ جس کے تھرو حدیث ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کیا سینسیبل میٹرز ہیں ہمارے, کیا ویلڈ اور اسٹرانگ میٹرز ہیں؟ تو یس دے آر. جو آپ نے یوز کیا ہے نا آرگیومنٹ کے طور پر جو اینگل کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں حدیث میں آ گئی, تو اس میں دو شاخیں آپ کے سوال کی کہ حدیث میں اونٹنی کے پیشاب کو پینے کے لیے کہا ایک بیماری کے کیس میں, تو وہ آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہے. تو اگر عجیب و غریب از دا انسٹرومنٹ سو وچ یو گوئنگ ٹو ٹیسٹ, تو قرآن پاک کو تو فارغ کرے نا آپ. ٹھیک ہے, پھر تو قرآن پاک میں تو ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تو بہت نارمل سی بات ہے اونٹنی کا پیشاب پینا. میں بھی اس کی طرف آتا ہوں. ابابیل آتے ہیں اور ہاتھیوں کو مارتے ہیں, یہ کیا آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس اتنے دن زندہ رہتے ہیں, یہ آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ یہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ؟ سمجھیں, عجیب و غریب از ناٹ این انسٹرومنٹ ان دا کیس آف دس حدیث. اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, ہر بندے نے مجھے پکڑا ہوتا ہے, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, کہ یہ حدیث کیسے, یہ کتابیں کیسے مان میں پیشاب پلایا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ان دا ٹاپ 10 ہے, ایک وقت میں نمبر 1 ہو گئی تھی. دوائی پریمیرن لیتے تھے آرتھرائٹس کی, ابھی بھی لیتے ہیں دوائی, ابھی بھی وہ ٹاپ کی ہے پریمیرن. پریمیرن از پریگننٹ میئرز یورین, اس کو پریمیرن کہتے ہیں. آرتھرائٹس کی سب سے اسٹرانگ دوائی اس کا کوئی چلتے, دنیا پوری مسلمان بھی اپنی ماؤں کو بھی وہ کھلا رہے ہیں, بڑھاپے میں کھلائے جاتے ہیں. وہ اس کو گھوڑے کا پیشاب پلاتے ہیں, بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت عجیب نہیں لگتی کیونکہ گھوڑے نے کہہ دیا. اور یہ گھوڑے کا پریگننٹ میل, ایک فیمیل ہارس when it's pregnant has the highest amount of oxytocin, and oxytocin is the big healer. وہ اس لیول کی ہیلنگ کرتا ہے کہ وہ اس وقت سپر آکسیٹوسن ہوتا ہے, وہ چیز پریگننٹ, تو فیمیل کے اندر آکسیٹوسن کی پیک ہوتی ہے جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہے. اس کا اس وقت پیشاب لے کے اس سے دوائی 9 parts urine to 1 part امونیا ہے اس میں, یاد رکھیے گا. سوری کیمیکل 9 parts urine to 1 part chemical in Premarin جو فارمولا ہے اس کا. پورا کا پورا پیشاب پلا رہے ہیں اس کو ایک گھوڑی کا, تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اماں کو آرتھرائٹس ہے اور پیچھے کسی جان پیٹر اور جانسن اینڈ جانسن JS کے اور whatever ایبٹ کا سائن لگ گئے. ایبٹ از اوکے فار اس, بخاری از ناٹ اوکے فار اس. یہ انسٹرومنٹ کیسے ہمارا خود ہی بیک فائر کرتا ہے. Premarin is just one case, but it is such an amazing case کہ اونٹنی کے پیشاب کے اوپر ان کو بہت مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اور Premarin کے اوپر ان کو مسئلہ نہیں. So it is all about the chemistry and the sense. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ he could tell کہ کس لیول پہ کون سی بیماری کے اندر کس اس کا انسٹرومنٹ کو. آپ کو اونٹنی کا پیشاب مسئلہ لگ رہا ہے, شراب سے گندی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں, اور بیماری ہے کہ اس میں شراب بھی الاؤ کر دی گئی ہے, جان بچاتی ہے, سور بھی کھا لو. پیشاب تو ایک ویری آرگینک سبسٹنس ہے, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. ان دس کیس پریمیرن از دا موسٹ افیکٹو میڈیسن اینڈ دیٹ کیمل یورین واز دا موسٹ افیکٹو کیس, اور آئرونیکلی وہ سبھی ٹھیک بھی ہو گئے تھے اس سے, سمجھ. سو جو ہم ہندوؤں کہتے ہیں وہ گاؤ ماتا کا پیشاب پیتے ہیں, تو وہ دوائی کے طور پہ نہیں پیتے, وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں. ان کو وہاں سے اصال ثواب ہوتا ہے, وہ اپنی کسی قسم کی جسمانی مرض دور کرنے کے لیے نہیں پی رہے ہوتے, وہ ابھی طرح سے سورگ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ پی کے. ٹھیک ہے, یہ جنت جانے کا راستہ نہیں ہے اونٹنی کا پیشاب, یہ دنیا میں بہتری کا جسمانی توانائی کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا. جنت کے سارے معاملات ہیں, اس میں سے کہیں پہ بھی ایسے کوئی معاملہ نہیں جس میں آپ اس کو عجیب و غریب عجیب و غریب کا تو انسٹرومنٹ ہمارا پرسنل ہے نا. آپ کو جو چیز عجیب لگتی ہے نا نعوذ باللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی عجیب لگے گی. آپ نے تو یہ دیکھنا قرآن پاک میں جو چیز ہے وہ ایز از ہی رہنی ہے. یہ فلسفی ہے ہماری. قرآن پاک کے اوپر مقدمے نہیں ہیں, حدیث میں بھی کوئی مقدمے نہیں ہے. حدیث کی صحت پہ مقدمے تھے تو پہلے سے ایک سائنس آ چکی ہے, اور
ہر 100-200 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کو مجدد حدیث کو پھر سے دوبارہ سے ریوائٹلائز کرتے ہیں، کوئی اور کمی تو نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، دس از ناٹ اے اسمال میٹر. ابھی ہم ناصر المانی کب پیدا ہوئے؟ وی آر پورٹریئنگ دیٹ گائے ایز اف کوئی صحابہ کے دور کا بندہ ہے. اس طریقے سے ویلڈ حدیث کے اوپر ہر وقت سرچ اینڈ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ ہم مسلمان اس طرف سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ پیچھے سے ایک سائیکولوجیکل بامبنگ کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، اور آپ کو ایک نئی ڈیفینیشن مل رہی ہے عجیب و غریب اور صحیح کی. تو اس سائنس کے اوپر go back, regress yourself to the original science of the hadith and the Quran, and then you'll find out کہ اس کے اوپر ایز از ایمان لانا ہی بہتری تھی، اینڈ میں وہی پروو ہونا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ ہی پروو ہو گیا ہے، جو کچھ رہ گیا وہ انسان اور سائنس ہی کوتاہی ہے، ورنہ سارا کچھ ویسے ہی پروو ہو. اللہ کرے ہماری دور میں نہ پروو ہو. آئی ہوپ کہ قرآن پاک سائنس اس دور پہ نہ پہنچے کہ قرآن پاک سب کچھ صحیح ثابت ہو جائے. اللہ کرے کچھ عجیب و غریب چیزیں رہیں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا خود انسٹرومنٹ ہے. ایسے ایسے واقعات انبیاء سے بھی گنائے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہیں کہ مومنین اور منافقین کے اندر ٹیسٹ ہو گئے کہ ان کے دل میں بھی کیڑا ہے کوئی، ان کو باتیں ابھی بھی اللہ کی طرف سے آئی نہیں عجیب لگ رہی ہیں، نبی ان کو بھی عجیب لگ رہا ہے. یہ ایک انسٹرومنٹ آف نفاق ہے جو کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ایسی باتوں سے کہ سورہ فیل پہ کیسے ایمان لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹا چھوٹا ابھی لایا اور جا کے اس نے نیوکلیر اسٹرائک کر دیا ہاتھیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے. ٹھیک ہے، یا یہ اونٹنی کے پیشاب والی بات. خیر یہ تو پروو ہو گئی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے سائنس پروو نہ کرے. اگر سائنس نے سب کچھ ثابت کر دیا نا تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارا تو ایمان کسی لاجک کے اوپر تھوڑی ہے، ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ہے جو کہ غیب کے اندر ہے. وی کی ناٹ اسٹارٹ پریئنگ اللہ پلیز سائنس کے تھرو. یہ بات ہے مسلمان یوتھ دعائیں کر رہی ہے اللہ سائنس قرآن کو پروو کر دے تاکہ ہم ان کو آرگیومنٹ دے کے مسلمان کر لیں. وہ بھی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو ہمارا ایمان ظاہر ہو جائے گا اس سے، کیونکہ ہمارا بھی رندہ ایمان رہے گا ہی نہیں. پھر غیب پہ تھوڑی ایمان، پھر تو سائنس نے پروو کیا نا قرآن پاک. ہمارے بات